قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، یہ علادی طاہرائی صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے درمیان میں ایک مصرع انہوں نے پڑھا، اس کا مفہوم اس طرح تھا کہ خدا پکڑتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑاتے ہیں۔ کسی دوست نے چٹ بھیجی کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ممکن ہے یہ بات کسی ساتھی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، تو انہوں نے اس کے لیے وضاحت طلب فرمائی۔ بجائے اس کے کہ میں تفصیلاً اس پہ عرض کروں، اس کا جواب فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت کا بیان تھا، اور شفاعت کہتے اسے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کے باعث پکڑ لے اور حضور اپنی شفاعت کے باعث چھڑا لے۔ اللہ بندے کی بدعمالیوں کے باعث پکڑ لے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے چھڑا لیں، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس پر بہت سے خطابات ہیں میرے، بہت سے کیسٹ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام شفاعت پر، تو اگر آپ وہ کیسٹ لے لیں تو درجنوں کے قریب میرا خیال ہے اس مقام کے مختلف گوشوں پر خطابات ہوں گے۔ کیسٹ مل جائیں گے آپ کو، تفصیل سے سن۔ اس لیے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ بہت سا مواد پہلے خطابات اور دروس اور کیسٹس کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اختیار دیا گیا۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو باتوں کا، ان میں سے جو پسند کر لے لے لے۔ دو سودے ہیں، جو پسند کرتا ہے چن لے۔ ایک سودا یہ ہے، یعنی فرمایا محبوب آج ایک سودا کریں، آج ایک سودا کریں، یا تو یہ قبول کر لے کہ بغیر حساب و کتاب کے محبوب تمہاری آدھی امت کو جنت میں ڈال دو، بغیر پوچھ گچھ کے حساب و کتاب کے آدھی امت جنت میں بھیج دوں، معاف کر دوں، بخش دوں اور انہیں جنت عطا کر دوں۔ ایک تو سودا یہ ہے، اور دوسرا سودا یہ ہے کہ محبوب تم شفاعت کا حق لے لو، یعنی چھڑانے کا حق لے لو۔ دوسرا سودا یہ، اب تمہاری مرضی ہے، جو سودا پسند ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا مولا وہ پہلے والا سودا پسند نہیں، وہ جو بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت سیدھی جنت میں جا رہی ہے، بغیر حساب و کتاب سیدھی جنت میں آدھی امت جا رہی ہے۔ کرم دیکھیے حضور علیہ السلام کا، فرماتے مولا یہ سودا پسند نہیں ہے، فاخترت الشفاعہ، مجھے چھڑانے کا حق دے دے، اپنے پکڑے ہوئوں کو چھڑانے کا حق دے دے، بجائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے آدھی امت کو بخش دے، مجھے یہ سودا دے دے کہ جنہیں تو پکڑ لے میں انہیں چھڑا سکوں۔ فاخترت الشفاعہ، بس میں نے شفاعت کا حق لے لیا، شفاعت کا حق لے لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا معنی تو ہے کہ میں نے شفاعت اختیار کر لی، شفاعت کا حق چن لیا، اور آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ جنہیں تو پکڑ لے انہیں چھڑانے کا حق دے دے۔
سو میں نے عمدن یہ مفہوم کیا تھا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ شفاعت کہتے ہی اسے، اور یہ حدیث پاک میں آگے تو آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لے لیا۔ کیوں؟ آقا آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشی جا رہی تھی، بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا سودا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں نے یہ قبول نہیں کیا۔ آقا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس سودے کو قبول کر لیتا اور اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بخش دیتا، آدھی امت کو بخش دیتا اور جنت میں بھیج دیتا، ممکن ہے میرا کوئی گناہگار امتی بعد میں مجھے پکار کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بھی کرم کر دیں۔ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوتا، گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوتے، اور میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ جاتی کہ آقا جا رہے ہیں، اور مجھے تکتے ہی پکار اٹھتا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ کوٹا تو پورا ہو چکا تھا، کوٹا تو آدھی امت کی بخشش کا سودا تھا، وہ تو جنت میں جا چکی تھی، اب تو کوٹے میں گنجائش ہی نہیں تھی، پھر میں کیا کرتا؟ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو وہ گھسیٹ کر لے جاتے رہیں دوزخ میں، وہ مجھے پکارتا رہے اور میں پھر بھی دیکھتا رہوں، خاموش دیکھتا رہوں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے فرمایا میں نے یہ جب خیال کیا تو فاخترت الشفاع، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ سودا نہیں قبول، مجھے چھڑانے والا حق دے دے، لأنها اعم، اور حق کے شفاعت اس لیے لے لیا کہ یہ عام ہے، اس پر تو آدھی امت والی قید تھی نا، اس پر قید ہی کوئی نہیں، اس پر آدھی امت کی بین ان یدخل نصف امت الجنہ، اس میں آدھی امت کی بخشش کی قید تھی، آدھی سے آگے حکم ہوتا کہ بس حد پوری ہو گئی، اور شفاعت پر تو حد ہی کوئی نہیں، شفاعت چھڑانے والے حق پر حد کوئی نہیں۔ سو یہ چونکہ عام حق تھا میں نے یہ لے لیا، عام حق تھا سو لے لیا۔ یہ ارشاد فرما کے آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اترونہا للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین، لوگوں تم کیا سمجھے ہوئے ہو کہ یہ جو میں نے شفاعت کا حق لیا ہے چھڑانے کا اور بخشوانے کا، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ کیا سمجھے ہوئے ہو، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ ان کے لیے اپنی شفاعت استعمال کروں، جبکہ ان کی بخشش کے لیے اللہ کا وعدہ ہی کافی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایمان لائیں عمل صالح کریں وہ بخشے جائیں گے، تو جو خدا کے وعدے کے باعث خود بخود بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے شفاعت استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو کیا یہ خیال ہے کہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، لکنھا للمذنبین الخطائین، یہ تو ان گنہگاروں کے لیے ہے جنہیں خدا نے پکڑ لیا ہوگا، ان گنہگاروں کے لیے ہے جو پکڑے ہوئے ہوں گے اپنی بدعمالیوں پر، جن کی گرفت ہو چکی ہوگی، جن کا نامہ اعمال اس قابل نہیں ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائے، جو اپنے عمل کی بنا پر چھوٹنے کے قابل نہیں ہوں گے، مذنب ہوں گے، خطا ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اور اپنے عمل کے باعث پکڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے شفاعت کام آئے گی، وہ مجھے پکاریں گے اور میں کہوں گا ان کو چھوڑ دو۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، ہائے 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 ہائے، یہ حدیث خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، یہ وہ شعر پڑھ رہے تھے نعت، للمذنبین الخطائین، جو گناہگار پکڑے ہوئے ہوں گے، میں نے تو شفاعت کا حق ہی انہی کے لیے لیا ہے کہ ان کو چھڑا لو، ان کو چھڑا لو۔ سبحان۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہ حتی یبقى منبری لا اجلس علیہ
وَأَنَا قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا، قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء کرام کے لیے ممبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، ممبر بچھ جائیں گے، کرسیاں بچھلا جائیں، سٹیج لگ جائیں گے، اور حکم ہوگا انبیاء علیہ السلام کو کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ، ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی ممبروں پر بیٹھیں گے اپنے حسب منصب و مقام، اور اولیاء بھی اپنے منصب و مقام کے مطابق ممبروں پر بیٹھیں۔ لہم منابر من نور، ان کے اوپر نور کے ممبر ان کے لیے بچھ جائیں گے، قربان جائے۔ تو جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں ان کو ممبروں اور کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں انہیں عدالت میں کرسی دی جاتی ہے بٹھانے کے لیے۔ خدا کی عدالت کا دن ہوگا نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ندا آ رہی ہوگی آج کس کا دن ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ آج اس کی عدالت بپا ہوگی، اس کی عدالت بپا ہوگی، اور ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا، اپنا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ پرتیت ہو رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو لوگ اس حال میں پیش ہیں، تو عدالت میں جن پر مقدمہ ہو اور اپنی صفائی کے لیے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں، کیا کبھی عام دنیا کی عدالت بھی ان کو بیٹھنے کو کرسیاں دیتی؟ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اور جو حساب و کتاب دینے کے لیے آئے ہوں، جن سے پوچھ گچھ ہونی ہو، انہیں کرسیاں نہیں، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کا پتہ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا حال یکساں نہیں ہوگا، کئی اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی یوزع للانبیاء منابر، کئی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کئی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لہم منابر من نور، کئیوں کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں، نور کی سیجیں بچھی ہوں گی۔ انہم لعلی نور، ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ نوروں پر قائم اور متمکن ہوں گے، اور نوروں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پھر یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دے کے رشک کریں گے کہ مولا ہم تو نبی تھے، ہمیں تو ممبر ملے، یہ نہ نبی نہ شہید، ان کو بھی ممبر مل گئے تیری بارگاہ میں۔ ہم تو نبی تھے تو ہماری نبوت کا مقتضا تھا کہ تم نے عزت سے ہمیں ممبروں پر بٹھایا، یہ نہ نبی نہ شہید۔ ان للہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ مولا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نہ نبی اور نہ شہید، مگر تیری بارگاہ میں اس طرح عزت اور شان سے بیٹھے، نور کے ممبروں پر بیٹھے اور چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ کون ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں آخر پہ جا کے ثم قرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ مولا اس ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ معین الدین اجمیری بیٹھا ہے، یہ